أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ رب برتر ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون کر کے آتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب بخشنے والا ہے. وہی تو ہے جس نے 7 آسمانوں کو پے در پہ پیدا کیا، طبق در طبق پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے میں کسی کجی کو کسی کمی کو نہیں دیکھے گا. فرجع البصر، پھر اپنی نظر کو لٹائیے، پھر دیکھیے. هل ترى من فطور، کہ آسمانوں کے پیدا ہونے میں تمہیں کسی قسم کی کوئی کمی نظر آتی ہے. تیسری بار پھر اپنی نظروں کو لوٹائیں. ینقلب، جتنی بار مرضی آنکھوں کو دیکھو گے، آنکھوں کے ساتھ آسمان کو دیکھو گے، تمہاری آنکھیں تمہاری طرف لوٹیں گی خاسئا، ذلیل ہو کر. وہو حسیر، حسرت والی ہوں گی. تاکہ ہم نے آسمان دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ مزین کیا. وجعلناها رجوما، اور ہم نے شیطانوں کے لیے پتھر مارنے کا انتظام بھی بنایا. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے.
اور جہنم برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم کے اندر چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے. وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جہنم دہکتی ہوگی، ابل رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اس کی آگ اتنی جوش والی ہوگی کہ قریب ہے، تکادو قریب ہے، تمیزو پھٹ جائے، من الغیظ غصے کی وجہ سے. کلما القی فیہا، کہ جب لوگوں کی ایک فوج سے مراد جماعت گروہ، جب لوگوں کی ایک فوج جماعت اس میں ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا، تو جہنم کا دربان ان لوگوں سے پوچھے گا کہ تم کیوں جہنم میں گر گئے. الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ لوگ اس کی بات کو سن کر کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے. فکذبنا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کی باتیں سن کر کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز دنیا میں نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو جہنم کا دروغے ان سے کہیں گے تم بڑی گمراہی کے اندر تھے، انبیاء علیہ السلام کا انکار کر کے. وہ کہیں گے لو کننا نسمع، اگر ہم دنیا میں رہ کر کاش اس قرآن کو، خدا کے نبی کی بات کو سنا ہوتا. سننے سے مراد سن کر سمجھا ہوتا، ناقل سمجھا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم اسے جلنے والی آگ کے اندر نہ پڑتے، ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، چنانچہ اپنے سب گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا، یعنی ہلاکت ہو جہنم والوں کے لیے. بے شک وہ لوگ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں. لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے تو ان کے رب کی بڑی بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اے مشرکین مکہ واسروا قولکم او اجہروا بی، تم اپنی باتیں بلند آواز میں بولو یا سینے میں چھپ کر بولو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بہترین انداز میں جاننے والے ہیں. یہ سورۃ ملک ہے. ملک کا لفظی معنی بادشاہت کے ہیں، بادشاہ ہونا. اس سورت کے بڑے فضائل حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں. چنانچہ تفسیر در منصور میں مختلف حضرات صحابہ کرام سے اس حدیث کی فضیلتیں مختلف طور پر ذکر کی گئی ہیں. حضور نے فرمایا کہ قرآن میں ایک سورت ہے جو 30 آیتوں والی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر ایک فرد کے سینے میں ہو. اور اس سورت کا نام سورت ناجیہ بھی ہے، نجات دینے والی. یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے عذاب آ جاتے ہیں، سر کی طرف سے بھی، پاؤں کی طرف سے بھی، دائیں بھی بائیں بھی. تو یہ سورت، قرآن کی یہ سورت جس کا نام سورت ملک ہے، فرمایا کہ اس کے اوپر آ کے ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. دائیں طرف سے بھی دفاع کرتی ہے، بائیں طرف سے بھی کرتی ہے، پاؤں کی طرف سے بھی کرتی ہے اور سر کی جانب سے کرتی ہے. ان سے کہتی ہے کہ تم اس کے قریب نہیں آ سکتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اگر وہ گنہگار ہو تو آگ کی لپٹیں اس کے چاروں طرف ہوتی ہیں جو جلانے کے بالکل قریب ہوتی ہیں. لیکن یہ قرآن کی صورت اندر داخل ہو جاتی ہے اور آگ سے کہتی ہے تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، تو اس کے قریب نہیں آ سکتی. اس لیے کہ رات کو یہ میری تلاوت کرتا تھا، دن میں میری تلاوت کرتا تھا، اس کے پاؤں میری تلاوت کے ساتھ چلا کرتے تھے، اس کی زبان بولا کرتی تھی، اس کے سینے کے اندر میں محفوظ تھی، اس کے جسم کے اندر میں محفوظ تھی، اس لیے تم اس کے قریب نہیں آ سکتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے دربار میں جھگڑا کرتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم غصے میں لگ رہی ہو، تو فرماتی ہے کہ اللہ میں کیوں غصہ نہ کروں، میرا غصہ کرنا حق ہے، میرا غصہ کرنا حق ہے. اگر آپ اس بندے کو عذاب دیتے ہیں تو آپ اپنی کتاب سے مجھے نکال دیں، اپنی کتاب سے مجھے نکال دیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے سورت میں تجھے ضرور خوش کروں گا، تو میرا کلام ہے، میں تیری بات ضرور سنوں گا. جا اپنے بندے کو لے جا اور لے کر اس کو جہنم سے بچا لے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. اس لیے فرمایا، حضور فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا ہر ایک امتی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، گھر کا ہر ایک فرد اپنے بچوں کو سکھاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سورۃ ملک پڑھاؤ، ان کو سکھاؤ، ہر روز اس کی تلاوت کا معمول بناؤ.
یہ جھگڑا کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، شاید یہی میری آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ہم نے غلطیاں کی، گناہ کی، انبار لگا دیے، یہ صورت اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے ہمارے بارے میں کہ اللہ میں تو اس کو کبھی نہیں چھوڑنے والی ہوں۔ فرمایا کہ قبر کے عذاب چاروں طرف سے لپٹتے ہیں اور حملہ کرنے کے قریب آ جاتے ہیں۔ یہ صورت فوری ایک دفاع کرتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کی وحشت کی وجہ سے دل پھٹنے کا قریب ہو جاتا ہے۔ یہ صورت آتی ہے اور اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا لیتی ہے اور اس کو دلاسا دیتی ہے کہ تو اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو قبر میں اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیرے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ تیرے گھر والے تجھے چھوڑ کر چل دیے، تیری بیوی نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے بچوں نے تجھے چھوڑ دیا، تیری ماں نے تجھے چھوڑ دیا، لیکن میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تیرے ساتھ رہوں گی اور میں تیرے ساتھ ہمیشہ قبر کے اندر ہوں۔ تیری مانوسیت کی جگہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کر کے لاؤں گی اور تیرے لیے اس وحشت کو ختم کروں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فضل فرما دیں گے اور فضل فرما کے اس قبر کو یعنی جنت کا باغ بنا دیں گے، جنت کا باغ بنائیں گے، جنت کی ہوائیں وہاں سے آئیں گی، تر و تازہ چیزیں وہاں سے آئیں گی، اس کا دل بہلتا رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک ایک حور کو قبر کے اندر بھیجیں گے تو اس کے گلے کے اندر ایک خوبصورت ہار ہوگا۔ فرمایا کہ جنتی اس کو دیکھے کہ بڑا اچھا لگے گا، کتنی چمک والا ہار ہے، تو کہے گا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیسا ہار ہے، تو وہ کہے گی نہیں دکھانا، تو کہتے ہیں کہ اس کو یعنی دیکھنے کی وجہ سے اس ہار کو ہاتھ جب لگانے کے لیے ہاتھ کو پکڑے گا تو ہار ٹوٹ جائے گا، اس ہار کے دانے جو ہے وہ قبر کے اندر بکھر جائیں گے، دونوں بیٹھ کے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوں گے اور اس کو سمیٹ رہے ہوں گے، اوپر سے جو ہے وہ قیامت کا اعلان کر دیا جائے گا، آجو سب جمع ہو جاؤ، قیامت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جمع کر دیا گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہزاروں سال گزر گئے اور وہ موتی چنتے چنتے سارا کا سارا وقت گزر گیا۔ بس میرے عزیز، اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، یہ قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے کہ جس اللہ کی طاقت کائنات کے ذرے ذرے میں، ہر چیز میں اس کی طاقت ہے، تو اس کے کلام کی وہی طاقت ہے، لیکن ہمیں اللہ کرے وہ طاقت محسوس ہو جائے۔ فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے محافظین ہیں، ایک ایک سورت کے محافظین ہیں، ایک ایک آیت کے محافظین ہیں، جو کوئی ان کے ساتھ ان کی تلاوت کا معمول بناتا ہے۔ ہم تو ہے نا وہ جسے فصلی بٹیرے، ہمارا کام تو فصلی بٹیرے، فصلی بٹیرے وہ ہوتے ہیں کہ فصل آئی تو بٹیرے آ گئے، ورنہ پھر 6 مہینے بعد انتظار کرو۔ ہم بھی فصلی حافظ ہیں کہ رمضان آ گیا تو چلو جی پڑھ لیا، اس کو دہرا لیا، باقی پورا سال پتہ ہی کوئی نہیں ہے قرآن کہاں رکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھار چلو کوئی سورت یاد کر لی، کبھی سورت پڑھ لی، باقی قرآن کی تلاوت کہاں ہوتی ہے۔ ورنہ فرمایا کہ جو لوگ ہر وقت قرآن کو اپنا معمول بنا لیں وہ ایسے ہیں کہ ان کا ایک ایک قدم زمین کے اندر اتنا وزنی ہے کہ ان کی زبان سے اگر قسم نکلے اللہ قسموں کو آسمان پہ پورا کر دے۔ قرآن معمولی نہیں ہے، فرمایا کہ قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، قرآن کے ساتھ مزین ہو جاؤ، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، مشغلہ بناؤ۔ جب قرآن کے پڑھنے میں لذت آنا شروع ہو جائے گی نا، لذت آنا شروع ہوگی تو مٹھاس زبان میں آئے گی، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، ایک دل باغ باغ ہو جائے گا، دل کے اندر بہاریں نکلیں گی، پھر آپ کا دل ہی نہیں کرے گا کسی اور کچھ کرنے کا، پھر تو بس آپ کے سامنے قرآن ہو۔ ایک صاحب نے لکھا ہے، ان کو جب یعنی ختم نبوت کے سلسلے میں یعنی انگریزوں نے وہاں پر بند کیا تو جیل کے اندر انہوں نے پیغام لکھا، پیغام دیا کہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہو جائے، دنیا جہان کی تکلیفیں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ جائے۔ پھر قید کاٹنا آسان، حضرت حذیفہ کو قید کیا گیا اور بڑی مشقت والی قید، حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا جاتا، گرم ریت کے اوپر، انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا کہ خون نکل کر وہ انگارے بجھا کرتے، لیکن بلال کی زبان میں صرف قرآن ہے، قرآن کے الفاظ ہیں آد آد، اللہ ایک ہے۔ بلال کو تکلیف کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ بلال کو انگاروں کی تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ فرمایا کہ تکلیف تو ہوتی تھی جب بلال کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اچانک غیب سے آواز آتی تھی بلال کیا حال ہے، بلال کیسے ہو، اس آواز کی لذت ایسی ہوتی تھی کہ ساری تکلیف بھول گئی، سارا کچھ بھول گیا، سارا غم بھول گیا، ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اللہ کے لیے میرے عزیز دوستو جب جینا آ جاتا ہے پھر اس کی زندگی الگ ہے،
یہ اللہ والوں کے جب واقعات پڑھتے ہیں نا، بزرگان دین کے اور بزرگوں کے جو واقعات پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر چاشنی کیوں تھی، ان کی زندگی کے اندر مٹھاس کیوں ہے؟ ظاہراً اسباب کم ہے دنیاوی زندگی کے، دنیاوی چیزیں کچھ نہیں ہے، ایک جھونپڑے کے اندر رہ کے سادی سی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ اکبر ایسی چاشنی ان کی زندگی کے اندر اور ایسی محبت ان کی زندگی کے اندر ہے کہ محبت کے ساتھ، کیونکہ لنک اوپر والے کے ساتھ جڑ گیا۔ بس میرے عزیز دوستو، یہ صورت بڑی کمال کی ہے، اللہ کرے اس کمال، اس صورت کا کمال مجھے آپ کو سمجھ آ جائے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ صورت یاد ہونی چاہیے، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ 30 آیتیں صرف یاد کریں گے، چند دن کے اندر یاد ہو جائے گی، اور روزانہ معمول بنا لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بنا لیں، سونے سے پہلے سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ فرمائیں، یہ 2 صورتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرتی ہیں اور محافظ بن جاتی ہیں، درمان بن جاتی ہیں، کیونکہ قریب آ کر تو دیکھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تبارکا، بابرکت ہے وہ اللہ۔ اللہ نے برکت سے تعبیر کیا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت وہ چیز کہلاتی ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے کام زیادہ نکل جائے، چیز تھوڑی ہے کام زیادہ نکل جائے، اسے برکت کہتے ہیں۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے کہ وافر مقدار میں چیز ہو اور گویا کہ اس سے ضروریات پوری ہو جائیں۔ برکت یہ ہے کہ چیز تھوڑی ہے، ایک برتن کا کھانا پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے، وہ ایک ہی برتن کا کھانا 40-50 بندوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک صحابی رسول حضور کو دیکھا کہ حضور غزوہ یعنی تبوک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمایا، بڑی بھوک لگی ہے، یا خندق کا واقعہ ہے، تو حضور کو اس حال میں دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا تیار کیا تو آپ تشریف لے آئے، بس 4-5 صحابہ کو ساتھ لے آئیے گا، زیادہ نہ لے کر آئے، کھانا تھوڑا سا ہی ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا کتنا کھانا ہے؟ کہا کہ وہ کچھ روٹیاں ہیں، تھوڑا سا کھانا ہے۔ فرمایا کہ اچھا جب تک میں نہ ہوں اس ہانڈیا کا برتن، اس ہانڈیا کا جو اوپر کا برتن ہے، ڈھکن ہے، وہ نہ کھولنا، اور جیسے میں کہوں تو ویسے ہی کرنا۔ اعلان کیا، کئی ہزار صحابہ کی تعداد ہے، اعلان کیا آجو بھائی فلاں کے یہاں تمہاری سب کی دعوت ہے۔ اب انہوں نے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ اللہ ہی جانے کہ صرف 2-3 بندوں کا کھانا ہے اور ہزاروں کو دعوت دے دیے۔ اپنی بیگم کو جا کے بتایا کہ آج تو پھنس گئے، میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی کچھ کھلانے کے لیے، حضور نے سب کو اعلان کر دیا کہ آجو بھی اس کے یہاں دعوت ہے۔ اچھا تم نے بتا دیا تھا کھانا کتنا؟ گاجی بتا دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ بھی ایمان والی تھی، وہ بھی صحابیہ تھی، سمجھ گئی، کہا کہ اگر خدا نے، اگر حضور نے کہا ہے تو اس کے اندر ضرور آج ہم عجیب دیکھیں گے، آج حضور کی برکات ظاہر ہوں گی۔ جیسے حضور نے فرمایا گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ وہ آٹا لایا جائے، آٹے کے اوپر اپنا لعاب مبارک تھوڑا سا ڈالا اور فرمایا کہ اس کو گوندھ دیا اور کہا کہ روٹی لاتے جاؤ اور میرے سامنے رکھتے جاؤ، سالن نکال کر جو ہے 10 کی جماعت بنائی کہ آتے جائیں اور کھاتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر، نبی آخر الزمان ہے، کھلانے والے حضور ہیں۔ کھلانے والے کون ہیں؟ حضور ہیں۔ کھانا لایا جا رہا ہے، خود بیٹھ کے وہاں پر تقسیم کر رہے، سب کو کھلایا جا رہا ہے، پورے کے پورے لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اور ایک چھوٹی سی روٹی کے اوپر ایک ٹکڑا رکھ کے فرمایا ایک کسی کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، انہوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بھی دے کر آ جائیں، انہوں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اور حضور نے سب کا انتظام، حضور کی لعاب دہن کی برکت سے اللہ پاک نے برکت کو ظاہر کیا کہ 3-4 بندوں کا کھانا کئی ہزار لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، اور پیٹ بھر کے سب وہاں سے نکلے، سب سیر ہو کے وہاں سے نکلے۔ تو یہ برکت ہے کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے ضروریات زیادہ پوری ہو جائیں۔ فرمانے کہ پاک ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر ساری دنیا کی بادشاہ، اللہ کے قبضے میں ساری بادشاہ ہے۔ ایک بادشاہ وہ ہے جو کسی علاقے کی ہو، ایک ملک کی ہو، ایک وہ بادشاہ ہے جس کی پانی، ہوا، نباتات، چین پرند، ہر قسم کی مخلوقات کے اوپر ہو، اور وہ تنے تنا اللہ ہے کہ جس کی حکومت اور جس کی بادشاہت کائنات کے ذرے ذرے کے اندر ہے۔ ایک مٹی کا ذرہ جو ہوا میں اڑ کے جا رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے کس جگہ سے نکلا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے، کہاں پر جا کے گرے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ مچھلی حضرت یونس کو لے کے 7 زمین نیچے چلی گئی، 7 زمین نیچے چلی گئی، وہاں پتھروں کے اندر سے آواز جب آیت کریمہ کی حضرت یونس نے سنی ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، جس نے مجھے پکارا ہے سمندروں کے اندر سے،
جس نے مجھے سمندر کے اندر سے پکارا ہے، اللہ نے آسمانوں پہ سنی، اور وہ آیت کریمہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر جو ہے آنے کا انتظام فرمایا کہ وہ مچھلی نیچے سے لے کر نکلی اور آ کر باہر ان کو ڈال دی۔ تو اللہ کی قدرت بیدہ الملک، ساری دنیا کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، اور وہ قادر بھی ہے۔ ایک کا بادشاہ ہونا، ایک ہوتا کاغذی بادشاہ، وہ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ شیر کی گردن کو دبا کے کھڑا ہے، شیر اور ایک آدمی دونوں جا رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ ایک آدمی یعنی تصویر لگی ہوئی ہے جس کے اوپر شیر کی تصویر ہے، اور ایک بندہ جو ہے اس کی گردن کو دبا کے کھڑا ہے۔ یہ چلنے والے بندے نے شیر سے کہا کہ دیکھا بندے کی کتنی طاقت ہے، انسان کی دیکھا کتنی طاقت ہے کہ تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن تیری گردن ہم دبا رہے ہیں۔ تو شیر نے بڑے عجیب انداز میں جواب دیا کہ بھیا بات یہ ہے کہ مصور انسان ہے۔ مصور کون ہے؟ مصور انسان ہے، بنانے والا وہ ہے، جو بنانے والا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو مصور وہ ہے، ایک ہے کاغذ کا ہونا، ایک ہے بنانے والا، دونوں میں فرق ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کاغذی بادشاہ ہے، کاغذی وزیر اعظم ہے، کاغذی سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی طاقت وہ ہے جس کی قدرت بھی ہے۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جائیں کہ بات ہے وہ اللہ جس کی قدرت، جس کی بادشاہت سب کچھ ہے، اور آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ قادر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنی مرضی سے چل رہی ہو، جا رہی ہو، اس کو معلوم نہ ہو، کسی کی لینگویج پتہ نہ چلے، کسی کی زبان کا پتہ نہ چلے، کسی کے جنات جو بھی دنیا میں کر رہے ہوں ان کا پتہ نہ چلے، مچھلیاں جو بھی کر رہی ہوں اور پتنگیں کچھ بھی چل رہے ہوں، اللہ کے پاس ہر ایک چیز کی، حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 مخلوقات ہیں دنیا کے اندر، اور ایک مخلوق کے کروڑوں افراد ہیں، ایک مخلوقات کے کروڑوں اربوں افراد ہیں۔ یہ کیڑیاں جو ہے ان کے اربوں نسلیں ہیں، ان کی اتنی مقدار ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کو ایک کیڑی کے بارے میں پتا ہے، ایک مچھر کے بارے میں پتا ہے، ایک مخلوقات کے بارے میں پتا ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، جس کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا کہ الذی، وہ ذات جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں ایک نقطہ بڑا عجیب ہے جو سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے زندگی موت جب دو چیزیں بیان کی ہیں تو زندگی کو پہلے بیان نہیں کیا، زندگی کو بیان نہیں کیا، موت کو پہلے بیان کیا ہے کہ موت سچ ہے، زندگی نومولود ہے، زندگی وقتی ہے، موت ابدی ہے۔ الذی خلق الموت، جس نے سب سے پہلے موت بنائی، زندگی بعد میں بنائی۔ مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنا اور زندہ رہ کر اپنی تعیش کی چیزیں بنانا وہ اصل نہیں ہے۔ اصل راستہ پہلے موت ہے، بعد میں زندگی ہے۔ موت پہلے بنی ہے۔ اگر ہم 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں تو ہماری موت اس سے پہلے ہے، ہماری موت اس سے پہلے لکھی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سچ ہے، جو بعد والا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ جھوٹ ہے، لیکن پہلے والا سچ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمائیں کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ زندگی موت اس لیے کہ عمل دیکھا جائے گا، کہ زندگی کا مقصد عمل، موت کا مقصد عمل، کہ زندگی گزاری عمل کے ذریعے سے، موت آئی عمل کے راستے پر۔ ایکم احسن عملا، اگر عمل ہے تو سب کچھ ہے، اگر عمل نہیں ہے پھر تو فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ سور خنزیر کی طرح تم ہو، ان سے تمہارا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانور نہیں، سور نہیں، بلکہ سور سے بدتر ہے، کہ جو خدا کے نام کے بنا، محمد الرسول اللہ کے بنا زندگی گزارے وہ تو جانور کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے، اس سے تو جانور بہتر ہے، اس لیے کہ جانور تو مٹی ہو جائیں گے، اس نے مٹی بھی نہیں ہونا۔ مسئلہ جانور کا نہیں ہے، وہ تو مٹ جائے گا، مسئلہ تو اس کا جو ہمیشہ چلے گا جہنم کے اندر۔ اللہ کے نافرمان کی زندگی کوئی نہیں ہے۔ ہم آئیڈیل سوچتے ہیں کہ فلاں آئیڈیل ہے، فلاں نے اتنی دنیا بنا لی، فلاں نے یہ کیا، تاریخ میں یہ رقم کیا، وہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، صرف نام تک تھا سب کچھ جو لے کر دنیا سے چلے گئے، اگلے والا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت تو محمد الرسول اللہ، ان کے صحابہ، ان کے ماننے والے اور ان کے اولیاء کرام اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں جو دنیا میں چلے گئے، آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود دنیا میں زندہ ہیں۔ حبیب نجار دنیا میں زندہ ہے، بنی اسرائیل کا تھا،
فلاں وقت کا اللہ والا وہ آج بھی نام کے اندر زندہ ہے کہ جس دور کے اندر خدا کا نام لے کر زندگی گزاری ہے وہ آج دنیا میں موجود ہے، باقی نافرمان دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے فرمایا کہ موت پہلے زندگی بعد میں، خلق الموت، ہر چیز کی ترتیب ہوا کرتی ہے، جس چیز کی اہمیت ہوا کرتی ہے اسی چیز کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کو پہلے لایا جاتا ہے کہ اہمیت اس بات کی ہے، اس لیے یہ حفاظتی تدابیر سب سے پہلے کرو، باقی سب چیزیں بعد میں کرو۔ موت اپنی محفوظ کرو، محفوظ کس لیے کرو؟ ایکم احسن عملا، بہترین عمل کر کے زندگی گزارو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے 7 آسمان بنائے پے در پہ، اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ فرمایا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے دنیا ہے، یہ اللہ نے لہروں کا بنایا، موجوں کا بنایا، یہ موج ہے، لہریں ہوا ہے جس سے اللہ نے آسمان بنایا۔ دوسرا سفید پتھر کا آسمان ہے، سفید پتھر۔ تیسرا پتھر اللہ نے لوہے کا بنایا، تیسرا آسمان۔ چوتھا آسمان اللہ نے پیتل کا بنایا، اور فرمایا کہ 5واں آسمان چاندی کا، اور 6واں آسمان سونے کا، 7واں آسمان سرخ یاقوت کا وہ اللہ نے بنایا ہے۔ 7ویں آسمان سے اللہ کے عرش تک 7 بڑے بڑے صحرا ہیں، ایک صحرا 7 آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے کہ جس کا ہم کبھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ ہم جائیں فٹ کے اوپر، 35,000 40,000 فٹ کے اوپر، ہم میں سے کئیوں نے سفر کیا ہے، تو اتنی سی دنیا نظر آتی ہے، انسان کو نظر آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے نیچے۔ اگر میں ہوا میں جا رہا ہوں نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے وہ بتایا مجھے آپ کو۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک دن تمہیں یہاں سے لے کر جایا جائے گا، جتنا کچھ تمہارا نیچے ہے وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ ہے کہ تم تو ہوا میں چلے جاؤ گے، تم تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس اللہ کے پاس چلے جاؤ گے جس اللہ کی امانت لے کر تم دنیا میں آئے تھے۔ پھر آگے فرمایا کہ دیکھو ذرا، کبھی دیکھو آسمان کے لیے ہم رنگ کرواتے ہیں، مکان بناتے ہیں، اپنی ٹیبل کو میں رنگ کرایا، فلاں چیز کا کرایا، کچھ دن کے بعد رنگ اتر جاتا ہے، دیمک لگ جاتے ہیں، چیزیں جتنی مرضی محفوظ بنا لو اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج تک آسمان کی رنگت میں کمی نہیں آئی، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کمی نہیں آئی، پانی کے اندر کمی نہیں آئی، ہوا کے اندر کمی نہیں آئی۔ ہوا وہی ہے جو پہلے چل رہی تھی ہزاروں سال پہلے، آج بھی چل رہی، پانی وہی ہے، پانی کا رنگ وہی ہے، ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں، خدا کی بنی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ ما ترا فی خلق الرحمن، تو رحمان کے پیدا کرنے والی چیزوں میں کوئی کسی قسم کا فرق نہیں دیکھے گا، جتنا بھی دیکھ، ایک بار دیکھ، 2 بار دیکھ، آسمان کو دیکھ، ایک بار دیکھا، دوسری بار دیکھا، تیسری بار دیکھا، کتنا دیکھے گا؟ آدمی ٹک ٹکا کے بیٹھ جائے اپنی آنکھیں، میں آج آسمان کو گہرائی سے دیکھوں گا، تو بلاخر مجبور ہو کے نیچے آ جائیں گی کہ میں اس کی بلندی کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے لکھا ہے کچھ کتابوں کے اندر کہ یہ ہماری نظروں کی انتہا ہے، جو ہمیں آسمان معلوم ہوتا ہے یہ ہماری نظر کی انتہا ہے، کہ ہماری نظر رک جاتی ہے کہ آگے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے اس کا ادراک کر سکے۔ اللہ کا آسمان تو بہت اونچا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر میرے عزیز دوستوں کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے پہلے آسمان کو، یہ ستارے یہ پہلے آسمان کے اوپر ہے، یہ بڑے بڑے سیارے اور بڑی بڑی چیزیں یہ پہلے آسمان کے اوپر ہیں، اوپر کی دنیا تو بہت اوپر ہے۔ بِمَصَابِيحَ، ہم نے ستاروں کو جو زمینوں سے بڑھ کر ہیں، فرمایا کہ چراغ سے تعبیر کیا، ہم نے آسمان کو چراغ کے ساتھ مزین کر دیا۔ رات کو سب یعنی بڑی کہکشائیں نظر آتی ہیں اور بڑے ایک عجیب سا سما ہوتا ہے۔ پہلے لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کیا کرتے تھے، مشرق مغرب شمال جنوب قبلہ، یہ پہلے ستاروں سے دیکھ لیا جاتا تھا اور پہلے ستاروں کے ساتھ سمجھ لیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ مَا أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یہ میرے عزیز دوستو، پورا قرآن اس کی وضاحت ہم شروع کریں، ایک ایک آیت کی وضاحت شروع کریں، ایک ایک سورت کی وضاحت شروع کریں، ایک ایک لفظ کے اندر وہ حکمت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر وہ حکمت ہے کہ جس کے اندر انسان زندگی بھر گزارنا چاہے، اللہ کی حکمت سے انسان سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے وہی جہنم والوں کا تذکرہ کیا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا، کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں چیخنے کی آوازیں آئیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی جو آواز ہوگی آگ کی وہ گدے کی طرح ہوگی،
وہ گدھے کی آواز جیسے کان کو سن کر تکلیف ہوتی ہے، یا ان کی آواز گدھے کی ہو جائے گی، گدھے کی طرح ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے، جہنم کھینچے گی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جہنم اس وقت اتنے جوش میں ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، جیسے بندہ میں غصہ ہوتا ہے نا، ہم کبھی ایک جملہ بولتے ہیں کہ لگتا تو غصے سے پھٹ جائے گا، تو غصے سے پھٹ جائے گا، یہ قرآن کا لفظ ہے تکاد تمیز من الغیظ، کہ قریب ہے کہ وہ جہنم اتنے غصے کی وجہ سے، اللہ ڈال اپنے نافرمانوں کو، اللہ اور ڈال اپنے نافرمانوں کو، ہلم اللہ اور ڈال، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ، بلاتی ہوگی، اللہ ڈالیں گے۔ جب فرمایا کہ ایک فوج اندر جائے گی تو کہیں گے اور ڈال، پھر پوچھیں گے اور ڈال، اور جہنم کا دروغہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ضرور آیا تھا، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، کاش ہم سمجھ لیتے، نسمع و ناقل، کاش سن لیتے، کاش قرآن کو سن لیتے، کاش حدیثوں کو سن لیتے، کاش اللہ کی بات سن لیتے، نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، کاش کے باقی معاملات کر لیتے، آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اللہ ان کی زبان پہ فرمایا کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ، خود اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، خود اپنے گناہوں کا خود بخود اعتراف کریں گے۔ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بربادی ہو جہنم والوں کے لیے۔ اللہ نے فوری طور پر اسلوب بدلا، جو پہلے کا اسلوب ہے جہاں جہنم والوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی جنت والوں کا تذکرہ کیا کہ میرے بندو تم پریشان نہ ہو جانا، ان الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہوں نے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو دیکھ کر ہوا کرتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بغیر دیکھے ہوا کرتی ہے۔ بغیر دیکھے محبت کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ محبوب کو دیکھا بھی نہیں ہے اور اس کی محبت میں زندگی گزار دی، اس کے نام پہ زندگی گزار دی، اپنے محبوب کے انتظار کرتے کرتے، اسی کی گلیوں کا انتظار کرتے کرتے زندگی گزار دی۔ یہ محبت کی سٹیج ہے، جو محبت بن دیکھے ہوا کرتی ہے وہ پاک ہوا کرتی ہے۔ ان الذین یخشون ربہم، اے میرے بندو تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے میرا اقرار کیا، میرا یقین کیا کہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب ہے جو موجود ہے۔ فرمایا کہ میرے اقرار کرنے کی وجہ سے، میرا اعتراف کرنے کی وجہ سے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو اسروا قولکم او اجہروا بی، تم ہلکا بولو، اندر اندر سے، ہم کچھ باتیں اندر اندر کرتے ہیں، ہمارے ہاں بسا اوقات سامنے بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، منہ پہ جو ہے میٹھا بن کے ہمیں آتا ہے، میٹھا بننا اور خوشامد کرنا، خوشامد کا پہلو کبھی کبھار سامنے دیکھنے والا میں محسوس بھی نہیں کر پاتا کہ میرا دشمن ہے یا میرا دوست ہے، محسوس نہیں کر پاتے، لیکن فرمایا انہ علیم بذات الصدور، اللہ کو معلوم ہے کون تیرے لیے مخلص، کون تیرے لیے دشمن، کون تیرے لیے دوست، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تم دنیا میں مکر و فریب کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن مجھ سے بچ نہیں سکتے، میں سارے دلوں کے مکر و فریب جو ایک دوسرے کے لیے کیے تھے وہ سارے کل قیامت کے دن سامنے کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو دین متین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب